الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین جمعہ، ابھی خطبہ مسنہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 55 پڑھا ہوں. اللہ رب العالمین اس آیت میں اپنے بندوں کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور دعا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم، تم اپنے رب کو پکارو. کیسے پکارے؟ کہا تضرعا و خفیہ، عاجزی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ پکارو. انہ لا يحب المعتدین، اور بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کی ہے اور اپنے بندوں کو ترغیب دیا ہے، ابھارا ہے دعا کرنے پر. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا کرنے پہ ابھارا ہے اور دعا کرنے کی ترغیب دی ہے. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دعا کرنے کی ترغیب دی ہے، تعلیم دی ہے، حکم دیا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے دعا کا طریقہ بتایا ہے کہ دعا میں عاجزی کا پایا جانا ضروری ہے، دعا کے اندر انکساری کا پایا جانا ضروری ہے، اور دعا کی روح تضرع ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے. انسان جس قدر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے، اپنی فقیری کا، اپنی محتاجی کا اللہ کے سامنے جتنا اظہار وہ کرتا ہے، اسی قدر اس کی دعا اللہ کے پاس قبول ہوتی ہے. تو دعا کی روح تضرع ہے، اور جس دعا میں تضرع نہ پایا جاتا ہو وہ دعا بے جان ہوتی ہے، بے روح ہوتی ہے. محترم بھائیوں، دعا عبادتوں میں ایک آسان عبادت ہے اور دعا اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عبادت ہے، اور دعا کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے. اور دعا میری آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا پاورفل ہتھیار ہے. اور دعا اس قدر آسان ہے کہ دعا کہیں بھی، کبھی بھی، کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے. کہیں بھی آپ کر سکتے ہیں، کسی بھی حالت میں آپ کر سکتے ہیں.
کوئی بھی یہ دعا کر سکتا ہے، کوئی بھی مانگ سکتا ہے. اور جو انسان اس قدر آسان عبادت کو رکھ کر آسان عبادت کے ہوتے ہوئے بھی یہ عبادت بھی نہیں کرتا ہے، دعا بھی نہیں مانگتا ہے. ہاں دشمن سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، دعا تو ہم کر سکتے ہیں. دشمن کا مقابلہ کرنے کی ہمارے پاس سکت تو نہیں، دعا تو ہم کر سکتے ہیں. پریشانیوں میں گھرے ضرور ہیں، نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، کم از کم دعا تو ہم کر سکتے ہیں. بیماریوں کے مار ہم پر پڑے ہوئے ہیں، دعا تو ہم اس حالت میں کر سکتے ہیں. جو بندہ دعا بھی نہیں کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو بڑا کمزور انسان کہا ہے. ایسے انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مجبور انسان کہا ہے. طبرانی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعجز الناس من عجز فی الدعاء. آپ نے کہا سب سے زیادہ مجبور انسان وہ ہے جو دعا کرنے سے بھی مجبور ہو. سب سے زیادہ بے بس انسان وہ ہے جو دعا کرنے سے بھی بے بس ہو. اور سب سے زیادہ لاچار انسان اور کمزور انسان وہ ہے جو دعا کرنے سے بھی لاچار ہو، دعا کرنے سے بھی کمزور ہو. یعنی بتانا یہ ہے کہ اگرچہ کہ انسان مصیبتوں سے لڑ نہیں سکتا ہے، دشمنوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، دشمن طاقت میں ہے، تعداد میں ہے، کم از کم وہ بندے دعا تو کر سکتے ہیں. لیکن جو دعا بھی نہیں کرتا ہے، اس سے بڑا کمزور، اس سے بڑا بے بس، اس سے بڑا لاچار انسان اور کون ہو سکتا ہے. تو دعا اس قدر آسان تر عبادت ہے. اور معزز بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں میں چند ایک نبیوں کی بڑی جامع اور بڑی اہم اور عمدہ دعاؤں کو بیان فرمایا ہے. اور انہی نبیوں میں سے آج ہم ایک نبی کی چند دعاؤں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں. اور وہ نبی جن کا ذکر ہم ایک ہفتہ پہلے سن رہے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کے لقب سے سرفراز کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام. کئی ایک دعائیں ہیں، شاید پوری دعائیں میں بتا نہیں سکوں گا، چند ایک دعائیں، اہم دعائیں. ہو سکتا ہے کہ چند دعائیں آپ کو یاد بھی ہو، یہ پوری دعائیں آپ کو یاد ہو جتنی دعائیں میں بتانے جا رہا ہوں. بس یاد دہانی کے لیے، بطور تذکیر، بس بطور نصیحت کے لیے یہ باتوں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. بھائیو، انبیاء اکرام علیہ السلام کی جو دعائیں، چاہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہو. بھائی تھوڑا سامنے آئیے، وہ جگہ ہے نا یارو، سامنے فل کر لو، سامنے آؤ. انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعائیں، چاہے ابراہیم علیہ السلام ہو یا موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے ہمارے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے آدم ہو علیہ السلام، چاہے اور دیگر انبیاء اکرام ہو، انبیاء اکرام کی دعاؤں کو سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے اور یاد کرنا چاہیے. اور یہ بہت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اس کے کچھ باتیں ہیں، وہ باتیں میں بتا کے آگے ہم بڑھتے ہیں. اس لیے ضروری ہے انبیاء کی دعاؤں کو جاننا اور سیکھنا اور یاد کرنا کہ انبیاء کی دعائیں، انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعاؤں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور اس بات کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ انسان جتنا نیک ہوتا ہے نا، انسان جتنا نیک ہوتا ہے اور انسان جتنا اللہ تعالیٰ کو جانتا اور پہچانتا ہے اور انسان جتنا اللہ کے قریبی ہوتا ہے، وہ اسی قدر کثرت سے اللہ سے مانگتا ہے. جی، جو انسان جتنا نیک ہوتا ہے اس کے ہاتھ دعا کے لیے بار بار اڑتے ہیں. جو انسان جس قدر اللہ کو پہچانتا ہے، اس کی قدرت کو، اس کی عظمت کو، اس کی طاقت کو، اس کی شان کو، اس کی شوکت کو، اس کی ہیبت کو جس قدر وہ جانتا ہے، اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتا ہے. جو اللہ کے جتنا قریب ہو جاتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ سے وہ مانگے بغیر وہاں سے نہیں آتا، وہ پوچھے بغیر نہیں آتا ہے، وہ اللہ سے مانگتے جاتا ہے. انبیاء اکرام علیہ السلام سے زیادہ نیک کون ہو سکتا ہے؟ انبیاء اکرام علیہ السلام سے زیادہ اللہ کو جاننے والے، پہچاننے والے اور اللہ تعالیٰ سے قریب انبیاء سے زیادہ کون قریب ہو سکتا ہے بھائی؟ اسی لیے آپ دیکھیے انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ سے بہت مانگتے تھے، بہت زیادہ دعائیں کرتے تھے، کثرت سے دعائیں کرتے تھے. چھوٹی مصیبت ہو، بڑی مصیبت ہو نہ ہو،
زندگی میں خوشی ہو، زندگی میں غم ہو، زندگی میں راحت ہو، زندگی میں آفت ہو، ہر مسئلے میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھا کرتے تھے. بارش نہیں ہے ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے بارش نہیں ہوتی کامن بھائی ہے، ہوتے رہتے آتے رہتے، اتنا میں اور سیریسلی نہیں لیتے بارش کو. انبیاء کس قدر سیریسلی ہوتے تھے اس مسئلے کو. دیکھو آپ جمعہ کا خطبہ دیں، بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین اور سامعین میں ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے. فوراً آپ خطبہ جمعہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ اس قدر اپنے ہاتھوں کو بلند کیے آپ کے بغل کی سفیدی نظر آنے لگی. اس قدر ہاتھوں کو جو دراز کرتے ہیں، بلند کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں اللہم اسقینا اللہم اسقینا کے الفاظ اب دہراتے جاتے ہیں، اللہ میں سیراب کر، ہمیں سیراب کر، ہمیں سیراب کر. دیکھو بارش اگرچہ کہ ہمارے پاس کوئی بڑا میٹر نہیں لگتا ہے لیکن بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بارش نعمت ہے یہ بارش ہی. اس کے لیے ایک میں نے مثال دی ہے. تو اس طرح انبیاء کثرت سے اللہ سے مانگا کرتے تھے. آپ آخرت کے میدان کو یاد کیجیے، محشر کا میدان ہے، سارے انسان اور پوری انسانیت پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے، ہر ایک نفسا نفسی کا شکار میں ہے اور ہر انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہے اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے. سارے لوگ مل کے آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں نا، سفارش کی درخواست لے کے آتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، پیارے نبی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ حساب کتاب جلد شروع کر دیں. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوں گا اور اپنے سر کو سجدے میں رکھ دوں گا میں، اور اس وقت تک اپنے سر کو نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ اٹھانے کا حکم مجھے نہیں دیتا ہے. جب اللہ مجھے سر اٹھانے کا حکم دے، اور سجدے میں آپ کیا کریں گے؟ سر آپ نے سجدے میں رکھا ہے، کیا کہتے ہوں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کی تعریف بیان کرتا رہوں گا. اور وہ تعریف کے کلمات، جملے، الفاظ کیا ہوں گے؟ آپ نے کہا کہ اسی وقت اللہ میرے ذہن میں ڈالے گا، وہ اس قدر وہ الفاظ ہوں گے، اللہ کی تعریف میں لگ جاؤں گا میں. پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا کہے گا اے محمد اپنے سر اٹھاؤ، ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، سر اٹھائیے، مانگیے کیا مانگنا چاہتے ہیں، سفارش کیجیے، آپ کی سفارش کو قبول کی جائے گی. اللہ سے جو جتنا قریب ہوتا ہے، یاد رکھو، اور جو جتنا نیکی میں آگے بڑھتا ہے، نیکوکار بنتے جاتا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتا ہے، سوال کرتے رہتا ہے. انبیاء کی دعائیں یہ ہمیں سکھاتی ہیں. اور دوسری بات انبیاء کی دعائیں جو ہمیں سکھاتی وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا کیسے مانگنا چاہیے، دعا کیسے مانگنا چاہیے، دعا کا طریقہ ہمارا کیسا ہونا چاہیے، دعا کس ادب کے ساتھ مانگنا چاہیے، کس سلیقے کے ساتھ دعا کرنا چاہیے، کس عاجزی، انکساری اور کس گریہ بازاری کے ساتھ دعا کرنا چاہیے. یہ انبیاء کرام کی زندگیوں سے، ان کی دعاؤں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اوہ دعا ایسے ایسے مانگنا چاہیے، دعا کا طریقہ یہ ہونا چاہیے. ہم کو انبیاء کی دعاؤں سے سیکھنے کو ملتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دعا کیسے مانگنا چاہیے، تیسری بات یہ ہے کہ دعا میں کیا مانگنا چاہیے. تھوڑا سامنے جگہ بنائی آنے والوں کی. دعا میں کیا مانگنا چاہیے؟ ہم کیا کیا چیزیں مانگ لیتے ہیں، فلاں کی تباہی مانگ لیتے ہیں، فلاں کی بربادی مانگ لیتے ہیں، وہ ترقی کر رہا اللہ اسے نیچے گراتے ہیں. حسد مجھے آپ کو جینے نہیں دے رہا ہے، سمجھ رہے؟ جلن مجھے آپ کو رہنے نہیں دیتا ہے، چین سے نہ میں رہنا چاہتا ہوں نہ سامنے والا کا چین مجھے دکھائی دیتا ہے، پسند آتا ہے. ہمارے ہاتھ اڑتے ہیں، ہاتھ نہ بھی اٹھے، زبان ہماری باقاعدہ، دل ہمارا باقاعدہ یہ کہتا ہے کہ فلاں تباہ ہو جائے، فلاں ہلاک ہو جائے. انبیاء اکرام علیہ السلام ہلاک اور تباہی کی دعا کب کرتے تھے ہم سب جانتے ہیں، ایک دم فائنل آخری مرحلہ ہوتا تھا. اور وہ بھی ہلاکت تباہی کس کے لیے کرتے تھے؟ وہ فلاں تباہ ہو جائے، فلاں ہلاک ہو جائے. ارے اللہ کے دشمن ہوتے تھے، وہ کافر ہوتے تھے. وہ کافر بھی کیسے؟ سختر کافر، نمبر 1 کافر ہوتے تھے. وہ ان کی ہلاکت کی تباہی کی دعائیں انبیاء کرام آخری مرحلہ میں کرتے تھے. وہ ہم شروع ہی میں اپنے ہی بھائیوں کے لیے ہلاکت اور تباہی ہم چاہتے ہیں. انبیاء کی دعائیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ دعاؤں میں کیا مانگنا چاہیے. ایک مثال میں دیتا ہوں، وقت ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کیسے مانگتے ہیں؟ دیکھیے، مصر سے مدین پہنچے، واقعہ ہم سب جانتے ہیں.
मदीन आए तो लड़कियां किनारे खड़ी थी, उन लड़कियों के जानवरों को पानी पिलाया, एक दरख्त के साए में आके आप खड़े हो गए। आपके सामने बड़े मसाइल हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के सामने बड़े खतरात भी हैं, बड़े खदशात भी हैं। आप अल्लाह ताला से मांगते हैं, छोटी दुआ आपने की, आप जो मसाइल, सारे मसाइल अल्लाह के सामने बयान नहीं किए। अल्लाह मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, फला चाहिए, ये नेमत चाहिए, वो चाहिए। आपने ये सारी चीजें नहीं मांगी, घर दे, रोटी दे, मकान दे, बीवी दे, ये कुछ नहीं कहा। एक जामे दुआ, आप में से अक्सर ये दुआ जानते हैं, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। कहा कि मेरे रब, जो खैर भी तू नाजिल करेगा मेरी तरफ, ऐ अल्लाह मैं उसका फकीर हूं, मैं उसका मोहताज हूं। मैं खैर मांगा उन्होंने, और ये लफ्ज़ खैर ऐसा है, इसमें दुनिया की आखिरत की सारी नेमतें शामिल हैं। याद रखिए, सारी नेमतें शामिल हैं, सारी भलाइयां शामिल हैं। और यही खैर अल्लाह ताला ने इस उम्मत को नाम से अता किया है। इस उम्मत का नाम खैर उम्मत है। कुंतुम खैरा उम्मा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। मूसा अलैहिस्सलाम ने जो खैर मांगा, अल्लाह ने कितना खैर दिया आपको, कितना खैर नवाजा आपको अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हाँ, सब कुछ अल्लाह ने उन्हें अता किया, और आखिर में चल के इतना बड़ा खैर अल्लाह ने दिया, जिस खैर को मैं और आप अश की नजर से देखते हैं, नबूवत अल्लाह ने आपको अता किया। हमारा कितना बड़ा खैर है ये, और इतना बड़ा खैर कि अल्लाह ने आपका बाजू बनाया, आपके भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी नबी बनाया, आपकी दुआ की बदौलत। दुआओं से नबी कौन होता है जी? दुआओं से अल्लाह किसी को नबी बनाया है? हाँ, देखो हारून अलैहिस्सलाम के हक में दुआ करते मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह वजअलनी वज़ीरन मिन अखी, अल्लाह मेरे भाई को मेरा वजीर बना दे, इसको भी नबी बना दे। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से हारून अलैहिस्सलाम नबी बनाए गए। कितनी बड़ी बात है, अल्लाह अकबर, कितना बड़ा खैर है ये। खुद खैर में नहा रहे हैं, अपने भाई को भी खैर में नहला दिया। अल्लाह अकबर। तो यही लफ्ज़ खैर अल्लाह ने इस उम्मत को नाम से अता किया है। तुम बेहतरीन उम्मत हो, खैर वाली उम्मत हो। हम क्या खैर वाले हैं भाई? मैं, आप, हम सब अंदाजा लगाइए, सोचें जरा, अपने लिए हम खैर हैं, दूसरों के लिए हम खैर वाले हैं, ये सोचने की बात है। तो अंबिया की दुआओं से ये बात हमें सीखने को मिलती है, दुआ में, दुआ कैसे मांगना और दुआ में क्या मांगना चाहिए। और चौथी बात यह है कि दुआ जो हम करते हैं, इबादत जो हम करते हैं, दुआ भी लें, इबादत भी लें, जो भी नेकी का काम लें, जो भी हम नेकी, भलाई का, खैर का काम करते हैं, इबादत हम करते हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, और खुसूसन दुआ हम कर रहे हैं, दुआ करते वक्त, इबादत करते वक्त कबूलियत का यकीन होना चाहिए। ये अंबिया की दुआओं से पता चलता है। जब भी हम अल्लाह से मांगे, इस कॉन्फिडेंस के साथ मांगे, यकीन के साथ मांगे, उम्मीद के साथ मांगे, अल्लाह ताला मुझे अता करेगा। अल्लाह मेरी दुआ को सुन रहा है, अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे नवाजेगा, अल्लाह मुझे अता करेगा। कॉन्फिडेंट हो, यकीन हो, भरोसा हो, उम्मीद हो। ये अंबिया इकराम की दुआएं हमें सिखाती हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नेकी का काम कर रहे हैं, खाने काबा तामीर कर रहे हैं, बना रहे खाने काबा, और दुआ करते जा रहे हैं। देखो, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ हमारे रब, हमारे इस अमल को तो कबूल फरमा ले, तू सुनने वाला है, जानने वाला है। एक दुआ आपने की, और दुआ का एंड आपने इस तरह किया, रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ मेरे रब, मेरी इस दुआ को कबूल फरमा ले। और फिर आपने एक दुआ करते हुए कहा, इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ, मेरा रब दुआओं को सुनने वाला है। समझ, ये इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। सालेह अलैहिस्सलाम के जुमले अल्लाह ने कुरान में सूरह हूद में आयत मसाब में नकल की। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब, बेशक मेरा रब बहुत करीब है और उस दुआओं को कबूल करने वाला है। अंबिया इकराम की दुआएं हमें बताती हैं कि दुआ हम जब करें, इस यकीन के साथ करें, इस उम्मीद के साथ करें कि अल्लाह ताला मेरी दुआओं को सुनता है, कबूल करता है। भाइयों, आइए हम सरसरी तौर पे, वक्त हो रहा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं जो कुरान में नकल की गई हैं, बड़ी जामी दुआ, बड़ी अहम दुआएं, बड़ी उम्दा और बड़ी अजीम दुआएं। एक अजीम नबी अजीम दुआएं ही कर सकता है, समझ रहे? एक अजीम नबी एक अजीम दुआएं कर सकता है, अजीम काम ही अंजाम दे सकता है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं से भी बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। पहली बात, सीखना भी है, दुआ सुनना भी है।
سیکھ کیا ملتی ہے؟ پہلی سیکھ ہمیں یہ ملتی ہے، انسان کو، مجھ کو، آپ کو ہر ہمیشہ جس چیز کی فکر ہونی چاہیے نا، اس کی نہیں، یہ فکر زیادہ مجھے آپ کو کھاتی ہے، پریشان کرتی ہے، سونے نہیں دیتی یہ فکر ہم کو، ارے کھڑنے دیتی نہیں نا بھائی نماز میں، یہ فکر مجھے آپ کو پریشان کرتی ہے۔ یہ فکر انسان ہے، یہ فکر ہوتی ہے، آتی ہے، ہر کسی کو آتی، کہنے والے کو بھی، سننے والے کو بھی، لیکن اس فکر پر ایک دوسری فکر کو غالب رکھنا ہے۔ وہ فکر ہونی چاہیے ایمان کی، توحید کی، سلامتی کی فکر، حفاظت کی فکر ہمیشہ ہونی چاہیے۔ میرا ایمان محفوظ رہے، میرا ایمان سلامت رہے، میری توحید سلامت رہے، میرا عقیدہ سلامت رہے، میرا اتباع سنت کی پیروی کا جذبہ ہے وہ سلامت رہے، اس کی فکر ہمیشہ ہمیشہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو ہوتے رہنا چاہیے۔ اور ہمارے ایمان کو جو خطرہ پہنچا سکتے ہیں، ہمارے ایمان کے لیے، ہماری توحید کے لیے جن سے خطرہ آ سکتا ہے، جو ہمارے ایمان کو تباہ کر سکتے ہیں، جو بھی ہیں، چاہے وہ دوستیاں ہو، رشتہ داریاں ہو، یا کسی کا لٹریچر ہو، یا کسی کی صحبت ہو، کوئی بھی ہو، ان تمام چیزوں سے انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے، یاد رکھیے۔ اور پھر ایمان کی جو فکر میں بات کر رہا ہوں، صرف ہماری ایمان کی فکر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہماری اولادوں کی ایمان کی سلامتی کی فکر بھی ہم سب کو ہونی چاہیے کہ اللہ میری ایمان کی حفاظت کر، میرے اولادوں کی ایمان کی حفاظت کر۔ یہ فکر ایک باپ کو، ایک سرپرست کو ہر ہمیشہ ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھیے کس طرح دعا کر رہے ہیں، بڑی عظیم دعا ہے۔ آپ نے کہا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگارہ مجھے، میری اولادوں کو بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت کرنے والے نہ ہو جائیں۔ اللہ کون دعا کر رہے ہیں؟ خلیل اللہ ہی، یہ سمجھ رہے ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اور یہ وہ نبی ہیں قوم کو سمجھانے کے لیے جنہوں نے بتوں کو توڑا تھا، بتوں کو پھوڑا تھا، اور یہ وہ نبی ہیں جو زندگی تمام شرک اور مشرکین سے برات کا اعلان کیا تھا، اظہار کیا تھا۔ وہ نبی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھ کو بھی اور میری آنے والی نسلوں کو بچا لے کہ ہم بتوں کی پرستش کرنے والے نہ ہو جائیں۔ معلوم کیا ہوا؟ ایمان کی حفاظت کی فکر ایک انسان کو ہمیشہ ہوتے رہنا چاہیے، کفر اور شرک سے انسان کو ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے۔ اور بھائیو، جہاں ایمان اور ایمان کی سلامتی کی فکر ہم کرتے ہیں، وہیں پر عبادات کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ ایمان تو ہم فکر کر رہے ہیں، ایمان کی سلامتی کے تعلق سے ہم سوچتے ہیں، وہیں پر عبادات کے حوالے سے بھی فکر مند ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی عبادت پر قائم رہوں، میں اللہ کی عبادت پہ جمے رہوں، نہ صرف میں بلکہ میری آنے والی اولاد، میری ہونے والی اولاد، یا موجود میری اولاد، یا آنے والی میری نسلیں، وہ بھی اللہ کی عبادت پہ جمے رہیں، استقامت سے رہیں۔ اس کے لیے بھی اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعا کریں، مشہور دعا ہے، آپ نے کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہا کہ پروردگارہ مجھ کو نمازی بنا، میری اولادوں کو نمازی بنا، اللہ میری اس دعا کو قبول کر لے، اللہ مجھے نماز کا پابند بنا، میری اولادوں کو نماز کا پابند بنا، میں نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنوں، میری اولاد نمازوں کی حفاظت کرنے والی بنے۔ یہ دعا دیکھو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مانگ رہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے آپ کی دعا ایسے قبول فرمائی کہ آپ جہاں خود نمازی تھے، جن کی اولاد نمازی تھی، اولاد صرف نمازی نہیں بنی ابراہیم علیہ السلام کی، بلکہ نمازوں کا حکم دینے والی بن گئی۔ قرآن سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو، اپنے فیملی والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھو ابراہیم خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے میری اولادوں کو نمازی بنا۔ اولاد ایسی نمازی بنی، صرف نمازی نہیں بلکہ نمازوں کا حکم دینے والی بنی۔ بھائیوں، معلوم یہ ہوا نمازی کون ہوتا ہے جانتے ہیں؟ غور سے سنیے بات کو۔ نمازی انسان وہ ہوتا ہے جو صرف اپنی نماز کی فکر نہیں کرتا ہے، وہ صرف 4 سجدے آ کے کر کے وہ نہیں جاتا، وہ نمازی نہیں ہے۔ نمازی انسان وہ ہے جو خود تو نماز کا پابند ہو، سارے گھر کے افراد کو نماز کا حکم دیتا ہو، سارے گھر کے لوگوں کو نماز کا حکم دیتا۔ حکم دینا ہے، سمجھ رہے آپ؟ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں الفاظ کیا ہے؟ کان یأمر، حکم دیتے تھے آپ، حکم دیتے تھے آپ۔ ہم حکم کہاں دیتے ہیں؟ حکم چلے تو نہ حکم دیں گے،
हुक्म चले तो हुक्म देंगे ना, हुक्म चलाने के हम उस मकाम पर भी नहीं है, वो मकाम हम खो चुके हैं। अब हुक्म हम पे चलता है, बीवी का चलता है, बच्चों का चलता है, सास का हुक्म चलता है, ससुरे का चलता है, सालों का चलता है, सबका हुक्म चल रहा है। मुप्पा हो कुप्पा हो बैठता है इंसान हुक्म सुन सुन के। अल्लाह के बंदो, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस तरह की दुआएं आपने की। और देखो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं से ये बात हमें समझ में आती है, सिर्फ नमाजी बना ये दुआ आपने नहीं की। देखो नमाजी बहुत सारे हैं भाई, मैं आप हम सब नमाजी हैं। मेरी आपकी नमाज मेरी आपकी तरबियत कर रही है क्या? आज हमारी नमाज क्या होगी जानते हैं? हमारी नमाज हमें झुकाने वाली थकाने वाली बन गई। हम झुक रहे हैं, हम थक रहे हैं, बस ना अपनी तरबियत कर रहे हैं। नमाज से मेरी आपकी तरबियत हो रही है? सच्ची बोलो आप लोग, नमाज से मैं और आप अपने नफ्स का अपने आप का तज़किया कर रहे हैं क्या? सच्ची बताइए आप लोग। नमाज से मेरी कितनी तरबियत हुई, मेरी कितनी इस्लाह हुई है, मेरे अंदर कितना सुधार आया है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, ईमान में हो, अखलाक में हो, किरदार में हो, कैरेक्टर में हो, रवैये में हो, सुलूक में हो, किस कदर मेरे अंदर तब्दीली आई है, बदलाव आया है। हर शख्स, मैं कहने वाला, आप सभी सुनने वाले, आप मैं जांचें और देखें कि नमाज से मेरी हालत क्या बदली है, क्या सुधरी है। नमाज ये इनकलाबी इबादत है भाई, इनकलाबी इबादत है। इनकलाब आता है नमाजों से जी, जिंदगियां संवर जाती हैं, जिंदगियां बन जाती। एक सजदा इंसान करता है, पूरी जिंदगी उसकी संवर जाती है। आज सारी जिंदगी मेरी आपकी सजदे में हो रही है, लेकिन हमारी जिंदगी बदलने का नाम नहीं। इबादत में हम माशाअल्लाह हैं, और मामलात में देखो, हमारे अखलाक में देखिए, किरदार में देखिए, लेन देन में देखिए, बातचीत में देखिए, सुलूक और बर्ताव में देखिए, हम किस कदर जो है कमजोर हैं और इस्लामी तालीमात से कितने दूर हैं। इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम ने सिर्फ नमाज की हद तक आपने दुआ नहीं मांगी, कहा परवरदिगारा नमाज तो हर कोई पढ़ लेता है, मुशरिका भी पढ़ ले रहे, नमाज पढ़ रहे ना, यहाँ भी सजदे करने वाले, वहां भी सजदे करने वाले भी पढ़ रहे नमाज। अरे शिया भी पढ़ते हैं ना जी नमाजें, खादियानी भी पढ़ते हैं नमाजें, समझ रहे आप? नमाजें तो हर कोई पढ़ रहा है। ये परिंदे, ये चरिंदे, वो भी पढ़ते हैं नमाज, समझ रहे आप? सूरह नूर में अल्लाह ने नकल किया है, उनकी भी नमाज है। सिर्फ नमाज की हद तक मैं और आप मुसलमान हैं, आज नमाज की हद तक मुसलमान है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगा कि अल्लाह मुझे जिंदगी तमाम मुसलमान बना, जिंदगी तमाम तेरा फरमाबरदार बना, मुझे तेरा इताअत गुजार बना। कहा आपने रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन दुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। कहा कि अल्लाह हमको तेरा फरमाबरदार बना, हमको तेरा फरमाबरदार बना, और हमारी ज़ुर्रियत में अल्लाह ऐसी उम्मत को ऐसी उम्मत पैदा कर, ऐसी उम्मत बना जो तेरी फरमाबरदारी करने वाली हो। ये असल चीज है, ये समझ रहे हो? इबादत तो होती है, इबादत इबादत का एक वक्त होता है, मखसूस वक्त है, लेकिन इताअत और फरमाबरदारी हमेशा अल्लाह की करते रहना। खुतबा ईद में हमने इसी बात को छेड़ा था, इसी को हमने बताया था कि इताअत और फरमाबरदारी के सबूत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कैसे पेश किए, कैसे बताए। हमेशा रब्बुल आलमीन की इताअत गुजार होकर रहना चाहिए। आपने दुआ मांगी, दुआ की, उनके औलाद को देखिए कैसे इताअत गुजार बनी। इस्माइल अलैहिस्सलाम की बात की, इस्माइल अलैहिस्सलाम को लीजिए। इस्माइल अलैहिस्सलाम के सामने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं ज़बह करना चाहता हूं। क्या कहा इस्माइल अलैहिस्सलाम ने? कैसी इताअत का सबूत दिया आपने? कहा कि तैयार हूं मैं, ज़बह होने के लिए तैयार हूं मैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए, घर पे नहीं थे इस्माइल अलैहिस्सलाम, मशहूर वाक़िया। बहू थी, बहू हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं पहचानती थी कि मेरे ससुर हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हालात पूछा, भाई कैसे हालात हैं तुम्हारे घर की, तंगियां परेशानियां बहू ने सुनाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से रुखसत हुए, ये कहते हुए गए कि देखो जब इस्माइल आए तो मेरा सलाम सुनाना और कहना कि घर की दहलीज वो बदल ले। इस्माइल अलैहिस्सलाम आने के बाद औरत ने, उनकी अहलिया ने सुनाया, ऐसे ऐसे बुजुर्ग आए थे, सलाम सुनाया है और आपको हुक्म दे के गए हैं। फरमाबरदारी देखिए इस्माइल अलैहिस्सलाम की। कहा कि वो आने वाले मेरे अब्बू थे अलैहिस्सलाम, इब्राहिम थे अलैहिस्सलाम, और उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। और तलाक दे दिया आपने, समझ रहे आप? तलाक दे दिया आपने। ये फरमाबरदारी थी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की, और दुआ थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, अल्लाह मुझे इताअत गुजार बना,
میری اولاد کو بھی تیرا اطاعت گزار اور فرمانبردار بنا دے. اور بھائیوں ہم دنیا سے جائیں کچھ اچھے کام کر کے جائیں. یاد رکھو اچھے کام کر کے جائیں, لوگوں کی اچھی خدمت کر کے جائیں, اچھا نام کما کے جائیں, اپنے سلوک سے, اپنے اخلاق سے, اپنے رویے سے, اپنے کردار سے, اپنی خدمات سے, جو کچھ ہم اچھے کام کر سکتے ہیں انسانیت کے لیے نفع بخش ہو کے جانا چاہیے. جب ہم دنیا سے جائیں لوگ ہمارا ذکر کریں تو اچھائی سے کریں, بھلائی سے کریں. بھائی فلاں تھے نا بہت اچھے انسان تھے, فلاں تھے بڑے نیک انسان تھے, فلاں تھے بہت اچھے کردار اور کیریکٹر اور اخلاق کے مالک تھے, فلاں تھے بڑی خدمتیں کرنے والے تھے, فلاں تھے وقت پہ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے. اچھے کام کر کے جاؤ. دنیا سے جب ہم جائیں, دنیا میں رہیں تو اچھے کام ہونا چاہیے, اور جب دنیا سے ہم جائیں تو لوگ ہمارا ذکر خیر ہمیشہ جو ہے کرتے رہیں اور لوگوں کی زبان پر ہمارا نام اچھائی کے ساتھ باقی رہے. بھائیوں بعض لوگ ہوتے ہیں دنیا سے مر جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, لیکن وہ جانے کے بعد بھی دنیا لوگوں میں موجود ہوتے ہیں, وہ زندہ ہوتے ہیں, ان کا نام زندہ ہوتا ہے, ان کی خدمات زندہ ہوتی ہیں, ان کے اخلاق زندہ ہوتے ہیں, لوگ ان کو یاد کرتے ہیں, ہمیشہ اچھائی کے ساتھ یاد کرتے ہیں. اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو زندہ ہو کے بھی وہ مردہ ہو جاتے ہیں, ہمیشہ لوگ ان کا نام لیتے ہیں تو برائی کے ساتھ لیتے ہیں. بھائی فلاں انسان ایسا ہے, فلاں انسان ویسا ہے, اس کی برائیوں کا ہی ذکر ہوتا ہے. ہرگز ہرگز ایسے نہیں بننا چاہیے. خلیل اللہ علیہ السلام دعا کرتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, پروردگارا میرا ذکر خیر آنے والی نسلوں میں جاری رکھ. اے اللہ جب میں دنیا سے جاؤں میرے بعد آنے والے لوگ, میری بعد آنے والی نسلیں جب بھی میرا ذکر کریں خیر کے ساتھ کریں, اچھائی کے ساتھ کریں, بھلائی کے ساتھ کریں. ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں, یہ دعا مانگتے ہیں. اور بھائی آخری بات ہے, سب سے بڑی رسوائی جانتے ہیں آخرت کی رسوائی, اور سب سے سخت تر عذاب آخرت کا عذاب اور آخرت کا حساب ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ بھی یہاں بھی سکھایا ہے. اور دنیا کی رسوائی سے, دنیا کے حساب سے, عذاب سے انسان بچ بھی سکتا ہے, چھپ بھی سکتا ہے, بھاگ بھی سکتا ہے. یہاں رسوا ہوا تروپتی میں, کہیں دوسری جگہ جا کے انسان جی لیتا ہے, ہوتا ہے اور ہو رہا ہے. کئی لوگ حساب لینا ہے ان کا دنیا میں, عذاب گھوم رہے, قاتل گھوم رہے, ظالم گھوم رہے, سفاک گھوم رہے, خونخوار گھوم رہے, لٹیرے گھوم رہے. کون ہے ان کا حساب لینے والا؟ یہاں کوئی حساب لینے والا نہیں. لیکن آخرت کی رسوائی سب سے بڑی رسوائی, اور آخرت کا جو حساب ہے وہ سب سے سخت ہے, وہ حساب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دونوں دعائیں کی ہیں, کہا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. پروردگارا جب تو اپنے بندوں کو اٹھائے, کھڑا کرے ان کے قبروں سے, اے اللہ مجھے رسوا نہ کرنا. اللہ کون دعا کر رہے ہیں؟ ہاں انسان اگر تنہائی میں بیٹھ کے ان دعاؤں کو پڑھے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, اس کے بال جسم کے کھڑے ہو جائیں. دعا کرنے والی شخصیت کون ہے, دعا کرنے والی ہستی کون ہے, کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کے دنیا میں اس قدر چرچے کر دیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اونچا مقام اور مرتبہ عطا فرما رکھا ہے. وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے آخرت میں رسوا نہ کر, ذلیل نہ کر. سوچو کبھی ہم نے ایسی دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ سے؟ کبھی ایسے جب وہ ہاتھ اٹھتے ہیں تو ایسا ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں, ایسا مانگتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. اور دوسری دعا انہوں نے کی حساب کے حوالے سے, رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. اے اللہ مجھے بخش دینا, میری مغفرت فرما دینا, میرے والدین کی مغفرت کر دے, اہل ایمان کی مغفرت کر دے. کب؟ یوم یقوم الحساب. اے اللہ جس دن حساب کا دن واقع ہونے والا ہے, حساب قائم ہونے والا, تو حساب لینے والا ہے, اے اللہ اس دن مجھے معاف کر دے, میرے والدین کو معاف کر دے, اہل ایمان کو معاف کر دے. کتنی جامع دعا ہے یہ. حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے اگر اللہ کسی کو معاف کر دے, کسی کو بخش دے, اس کا حساب آسان ہو جائے گا. یاد رکھو آسان ہو جائے گا اس کا حساب. اور پھر اس دعا سے یہ بھی معلوم ہوا اولاد کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں, مغفرت کی دعائیں وہ کرتے رہیں. آج امت مسلمہ میں ایک بہت بڑے طبقہ, ایک بہت بڑی جماعت ایسی ہے, انہیں دعائیں ایسی سکھائی بتائی نہیں جاتی. بتایا جاتا چہلم کرو جی, 10واں کرو, 20واں کرو, برسی کرو, للہ کرو, للہ بول کے چل رہا ہے, للہ کرو. ایسی چیزیں لوگوں کو بتائی جاتی ہیں, وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنا نہیں جانتے, دعائیں کرنا نہیں سیکھتے.
والدین کے لیے دعائیں اس طرح ہر اولاد کرتے رہنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی. یہ اور بات ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ساری دعائیں قبول کیا سوا ایک دعا کی. ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے حق میں جو دعا کی تھی مغفرت کی, اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول نہیں کی. کیوں؟ باپ کافر تھا, باپ مشرک تھا. کفر اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے, نبی بھی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں بھی قبول نہیں کرتا ہے. اسی لیے کفر اور شرک سے خود بھی بچنا, اولادوں کو بچانا چاہیے, اور خود بھی ڈرنا, اپنی اولادوں کو بھی اس سے ڈرانا چاہیے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی, آپ کو بھی, ہم سبھی کو پرانی دعائیں, انبیاء اکرام کی دعائیں کو سیکھنے, یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنی دعاؤں میں نبیوں کی دعاؤں کو ہمیں شامل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین دعا کا طریقہ, دعا کا سلیقہ ہم نہیں جانتے ہیں. اللہ دعا کا طریقہ اور سلیقہ ہمیں سکھا دے, ہمیں بتا دے, اور ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہم جو بھی دعائیں اللہ تجھ سے مانگتے ہیں, اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمیں صحت و عافیت عطا فرما, تندرستی عطا فرما. اے اللہ ہمارے اس ملک میں امن عطا فرما, اور دنیا بھر میں اے اللہ امن کو نافذ کر دے. پروردگار ہم تمام کو شرک سے, کفر سے, بدعات اور خرافات سے ہمیں بچا لے. اے اللہ ہمیں موحد بنا, ہماری اولادوں کو, ہماری نسلوں کو موحد بنا, ہمیں نمازی بنا, ہمیں عبادت پہ قائم رہنے والے بنا, ہماری اولادوں کو, ہماری نسلوں کو اے اللہ عبادات پہ قائم رہنے والے بنا. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت